Dear viewers, I welcome you to Serial News. You are watching Serial News. سیریل نیوز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور سیریل نیوز دیکھنے والوں پر خداوند کی سلامتی ہو۔ ناظرین، گزشتہ دنوں انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں فیڈریشن آف ایشین بشپس کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ایشیا بھر کے ممالک سے کارڈینلز نے اور بشپس نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں پاکستان سے بھی مذہبی قائدین نے شرکت کی، جن میں خاص طور پر کارڈینل جوزف کورس، حیدرآباد سے پاکستان کیتھولک بشپس کانفرنس کے صدر بشپ سیمسن شکردین، لاہور سے آرچ بشپ خالد رحمت اور کوئٹہ سے آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ تھے۔ چند روز قبل ہم نے بشپ سبسٹین فرانسس شاہ سے ٹیلی فونکلی بات چیت کی تاکہ ہم جان سکیں کہ ایشیا کے تمام بشپس کی اس کانفرنس میں، اس اسمبلی میں کیا بات چیت ہوئی اور پاکستان کے مسیحوں کا اس سے کیا تعلق ہے اور اس پر کیا اثر پڑے گا۔ ہم نے ان کے ان خیالات کو قلم بند کیا ہے تاکہ ہم اپنے ناظرین تک اپنی آواز اور اپنی انداز میں پیش کر سکیں۔ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ کے وہ خیالات جو انہوں نے ایف اے بی سی کانفرنس کے بعد سیریل نیوز سے خصوصی بات چیت کرتے ہوئے کہے۔ ہم ان کے خیالات کو قلم بند کر چکے ہیں اور اب ہم انہی کے خیالات کو اپنے آواز اور اپنے انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، میرے لیے یہ فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ اپنی کاہنانہ تربیت کے دوران سینٹ میریز سیمنری میں مجھے بشپ سبسٹین کا شاگرد ہونے کا موقع ملا جب وہ ڈیکن تھے اور دارالنعیم میں قیام پذیر تھے۔ اتنے سالوں کی یہ رفاقت آج بھی اسی عزت، محبت اور احترام کے ساتھ قائم ہے۔ انڈونیشیا سے وطن واپسی پر آرچ بشپ سبسٹین فرانسس شاہ نے ٹیلی فون پر سیریل نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور اس عالمی اجلاس سے متعلق اہم نکات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ہم نے ان سے چند سوالات کیے اور انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ آئیے ہم آپ کے سامنے وہ پیش کرتے ہیں۔ بشپ صاحب، آپ براعظم ایشیا کے کارڈینلز اور بشپس کی عالمی کانفرنس یعنی ایف اے بی سی میں شامل تھے۔ سیریل نیوز کے ناظرین کو بتائیے کہ اس اسمبلی کا مختصر تعارف اور مقاصد کیا تھے۔ فیڈریشن آف ایشین بشپس کانفرنس یعنی ایف اے بی سی ایشیا بھر کے کیتھولک بشپس اور کارڈینلز کی ایک اعلیٰ ترین تنظیم ہے، جس کا قیام 1970 میں پوپ پال ششم کے فلپائن کے دورہ کے موقع پر عمل میں آیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد ایشیائی خطے کے تمام بشپس کانفرنسز کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنا، آپس میں تعاون کو فروغ دینا اور ایشیا کے مخصوص ثقافتی اور معاشرتی حالات کے مطابق کلیسیا کی خدمت کا مشترکہ لائحہ عمل تیار کرنا ہے۔ ایف اے بی سی کا تمام بشپس پر مشتمل مرکزی اجلاس ہر 4 سال بعد منعقد ہوتا ہے، جہاں تمام ممالک کے کلیسیائی رہنما مل کر براعظم ایشیا کے مذہبی چیلنجز پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اس حالیہ اسمبلی کا بنیادی مقصد ایشیا میں کلیسیا کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنا تھا، جسے نیو وے آف لیونگ چرچ یعنی کلیسیا کی زندگی کا نیا انداز کہا جا سکتا ہے۔ اس اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی اور جدید مواصلاتی ذرائع اور معاشرتی تبدیلیوں کے اس دور میں چرچ صرف عمارتوں تک محدود نہ رہے، بلکہ سننے کی حکمت عملی، بین المذاہب رواداری اور مختلف برادریوں کے درمیان پل بنانے کے ذریعے لوگوں کے روزمرہ مسائل، دکھوں اور امیدوں کا عملاً حصہ بن سکے۔ بشپ صاحب، اس اسمبلی میں خاص طور پر جن نکات پر بات چیت ہوئی ان کا پاکستان کے مسیحوں سے کیا تعلق ہے اور ان پر کیا اثر پڑے گا؟ اس اسمبلی میں بنیادی طور پر 4 نکات پر تفصیل سے بات چیت کی گئی،
جن کا براہ راست تعلق پاکستان کے مسیحوں اور ہماری مقامی کلیسیا کی زندگی سے ہے۔ پہلا نقطہ بنتا ہے کہ سننے کا فن یعنی آرٹ آف لسننگ۔ اسمبلی میں اس بات پر زور دیا گیا کہ کلیسیا اور ایماندار ایک دوسرے کی بات کو سنیں۔ انجیل مقدس میں اماوس کی راہ کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بات سامنے آئی کہ یسوع نے پہلے پریشان شاگردوں کو سنا اور ان کا نقطہ نظر سمجھا۔ پاکستان کے مسیحوں کے لیے اس کا اثر یہ ہے کہ ہمیں بھی اپنے گھروں، کلیسیا اور معاشرے میں ایک دوسرے کی بات کو سننے، سمجھنے اور تنقید کرنے کی بجائے یسوع کے ساتھ مل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا نقطہ ہے نیو وے آف لیونگ چرچ۔ اجلاس میں واضح کیا گیا کہ آج کے جدید اور بدلتے ہوئے دور میں کلیسیا کو روایتی حدود سے نکل کر جدید مواصلاتی ذرائع اور ٹیکنالوجی کو اپنانا ہوگا۔ پاکستان کے ایمانداروں اور بالخصوص نوجوانوں کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا کا استعمال منفی باتوں یا افواہوں کے لیے نہیں بلکہ ایمان کی پیش رفت، سچائی اور اچھی خبریں پھیلانے کے لیے کریں۔ تیسرا نقطہ رہا کہ منفی انداز فکر کو رد کیا جائے۔ اسمبلی میں خاص طور پر اس بات پر بات چیت ہوئی کہ جھوٹی خبریں یعنی فیک نیوز خاندانی اور معاشرتی زندگی کو شدید نقصان پہنچاتی ہیں۔ پاکستان کے حالات کے تناظر میں جہاں غیر تصدیق شدہ خبروں سے ماحول خراب ہوتا ہے انہیں ڈیلیٹ کیا جائے، یعنی اگر کوئی منفی یا غیر تصدیق شدہ خبر سنے تو اسے آگے پھیلانے کی بجائے فوراً ڈیلیٹ کر دیں تاکہ معاشرتی اور خاندانی یگانگت قائم رہے۔ اس کے علاوہ بین المذہب رواداری پر بھی تفصیل سے بات چیت ہوئی۔ انڈونیشیا کے تجربے اور وہاں کی دوستی سرنگ یعنی ٹنل آف فرینڈشپ کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کس طرح مختلف مذاہب کے لوگ باہمی احترام اور دوستی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں۔ پاکستان کے مسیحوں کے لیے اس کا پیغام یہ ہے کہ وہ دکھوں اور چیلنجز کے باوجود مایوس نہ ہوں بلکہ حکمت، رواداری اور مثبت رویے کے ذریعے اپنے ماحول میں بین المذاہب ہم آہنگی اور باہمی دوستی کے تعلقات کو مضبوط کریں۔ آپ دیگر بشپ صاحبان کے ساتھ دوستی سرنگ کے وزٹ میں بھی شامل تھے۔ آپ کے لیے یہ تجربہ کیسا رہا اور ہم اسے پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ انڈونیشیا میں دوستی سرنگ یعنی ٹنل آف فرینڈشپ کو دیکھنا، اس میں سے گزرنا اور اس کا تجربہ کرنا میرے لیے انتہائی حیران کن، متاثر کن اور ایمان افروز تھا۔ یہ سرنگ محض لوہے اور کنکریٹ کا ڈھانچہ نہیں ہے بلکہ یہ استقلال مسجد اور کیتھولک کیتھیڈرل کو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ اس بات کا زبردست عملی ثبوت ہے کہ دو مختلف مذاہب اور عقائد کے لوگ کس طرح باہمی احترام، محبت اور دوستی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے ہم اس تجربے سے چند سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلا ہے عملی اقدامات سے دلوں کو جوڑنا۔ جس طرح اس سرنگ نے دو عبادت گاہوں کو جسمانی طور پر جوڑا، اسی طرح پاکستان میں بھی ہمیں زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر ایسے عملی راستے اور پلیٹ فارمز بنانے ہوں گے جو مسلم اور مسیحی برادریوں کے درمیان فاصلے ختم کریں، ایک دوسرے کے قریب آنے اور مل کر بیٹھنے کے مواقع پیدا کریں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کے 5 بنیادی اصولوں سے بھی ہم سیکھ سکتے ہیں۔ اس دوستی کا راز انڈونیشیا کے 5 قومی اصولوں میں چھپا ہے، یعنی ایک خدا پر ایمان، دوسرا انسانیت کا احترام، تیسرا ملک کا اتحاد، چوتھا حکمت پر مبنی مشاورت اور پانچواں ہے تمام لوگوں کے لیے سماجی انصاف۔ پاکستان میں بھی اگر ہم ایک دوسرے کے عقائد کا احترام کریں اور انسانیت، انصاف اور قومی وحدت کو بنیاد بنائیں تو ہم مذہبی تناؤ کو ختم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خامیاں نکالنے کے بجائے صلاحیتوں کو تلاش کیا جائے۔
پاکستان کے تناظر میں مذہبی ہم آہنگی کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے میں خامیاں یا برائیاں تلاش کرنے کا رویہ ترک کر دیں۔ ہمیں ایک دوسرے کو اچھی باتوں اور صلاحیتوں کی قدر کرنی چاہیے اور تنقید کے بجائے باہمی احترام کا راستہ اپنانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستی اور متوازن راستہ اختیار کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان میں چیلنجز بے شمار ہیں، مگر ان حالات میں جذباتیت کے بجائے ایک متوازن اور درمیانی راستہ تلاش کرنا چاہیے۔ دوستی سرنگ ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ اختلاف رائے کے باوجود دوستی اور امن کے ساتھ اکٹھے رہا جا سکتا ہے۔ ہم نے بشپ صاحب سے پوچھا کہ پاکستان میں مسیحی اظہار ثانیوں کا شکار ہے، مگر ایشیا کی مسیحی مذہبی قیادت دیگر مذاہب کے ساتھ پل بنانے اور ہم آہنگی کی بات کرتی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور چرچ کی قیادت کے لیے ان دونوں پلڑوں کو لے کر چلنا کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ جی ہاں، یہ ایک انتہائی حساس اور اہم سوال ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ پاکستان میں مسیحیوں کو اظہار ثانیوں اور ناانصافیوں اور تعصبات کا سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود FABC اور ایشیائی کلیسیا کی قیادت کا دیگر مذاہب کے ساتھ پل بنانے اور ہم آہنگی کا درس دینا کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے، بلکہ یہ انجیل مقدس کی تعلیمات پر مبنی ایک عملی حکمت عملی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے اور چرچ کی قیادت کے لیے اس میں کیا چیلنجز ہیں، میں چند نکات پیش کیے دیتا ہوں۔ انتقام یا نفرت کی جگہ محبت اور حکمت سے کام لینا ہی مسیحی ایمان کی اصل حقیقت ہے۔ مسیحی تاریخ گواہ ہے کہ اظہار ثانیوں اور چیلنجز کا ہمیشہ سے سامنا رہا ہے۔ ماضی میں رسولوں اور مقدسین سخت حالات کے باوجود ایمان پر قائم رہے اور انہوں نے بدلہ لینے کی بجائے محبت سے مسیحت کی سچی گواہی دی۔ آج پاکستان کے مسیحیوں کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ایمان کی مثبت گواہی دیں۔ جب ہم دوسرے مذاہب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور ان کے خدشات کو سنتے ہیں تو غلط فہمیاں دور ہوتی ہیں۔ فاصلے ختم کرنے کے لیے پہلے سننا اور پھر گفتگو کرنا ہی بہترین راستہ ہے۔ جب قوم پر کوئی دکھ یا اظہار ثانی آتی ہے تو عوام میں شدید غصہ اور مایوسی پائی جاتی ہے، جو کہ قدرتی عمل ہے۔ بہرحال قیادت کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو منفی سوچ، انتقام اور جذباتیت سے بچا کر صبر اور حکمت کی راہ پر قائم رکھے۔ قیادت کو یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ چند شرپسند عناصر کی وجہ سے پورے معاشرے یا دیگر مذہبی رہنماؤں کو برا نہیں کہا جا سکتا۔ معاشرے کے ان مثبت اور سنجیدہ افراد کو تلاش کرنا جو امن چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کام کرنا ایک مشکل مگر ضروری مرحلہ ہے، اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ ہم نے بشپ صاحب سے کہا کہ اگر اس تاریخی FABC اسمبلی کے پورے پیغام کو عام ایمانداروں کے لیے چند الفاظ اور چند جملوں میں آپ پیش کریں تو ان کے سمجھنے کے لیے کیا کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ اچھا سوال ہے تاکہ عام مومنین اس بات کو سمجھ سکے۔ اگر میں اس تاریخی FABC اسمبلی کے پورے پیغام کو عام ایمانداروں کے لیے چند آسان لفظوں میں یا جملوں میں بیان کروں تو وہ یہ ہو سکتے ہیں کہ منفی سوچ اور برائی کو مکمل طور پر رد کر دیں، یسوع کے ساتھ مل کر چلیں، ایک دوسرے کی بات کو توجہ سے سنیں اور دنیا میں صرف اور صرف اچھی خبریں پھیلائیں۔ اس اسمبلی نے ہر ایماندار کے لیے ایک پیغام دیا ہے کہ چرچ صرف عمارت نہیں بلکہ زندگی ہے۔ ہمیں اپنے ایمان کو صرف چرچ کی چار دیواری تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اسے اپنی روزمرہ زندگی کے ذریعے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ سننے کی عادت ڈالیں، ایک دوسرے کی خامیاں نکالنے یا تنقید کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے دکھ درد کو سنیں اور سمجھیں۔ منفی بات پھیلانے سے بچیں، افواہوں اور جھوٹی خبروں
یعنی فیک نیوز کو آگے بڑھانے کے بجائے فوراً ڈیلیٹ کر دیں تاکہ ہمارے گھروں اور معاشرے میں امن اور محبت قائم رہے۔ آرچ بشپ سیبسٹین فرانسس شاہ کے انتہائی مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنے مصروف ترین وقت میں سے وطن واپسی کے فوراً بعد ہم سے ان خیالات کا اظہار کیا تاکہ ہم ان کا یہ پیغام عام عوام تک پہنچا سکیں، تاکہ ہم اپنے مسیحی ایمان میں آگے بڑھ سکیں اور یہ جان سکیں کہ مذہبی قیادت اعلیٰ سطح پر اجلاسوں میں بیٹھ کر جو بات چیت کر رہی ہے وہ ایمان کی مضبوطی کے لیے کس قدر اہم ہے۔ آپ تمام ناظرین کا آپ کی توجہ، آپ کی دلچسپی اور آپ کی سنجیدگی کے لیے آپ کا بےحد شکریہ۔ Thank you for watching Serial News. Kindly like, subscribe, comment and share this with your family and friends. Thank you.